بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت میں صدقہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنی زندگی میں جب تندرست ہو 1 درہم خیرات کر دینا اس سے بہتر ہے کہ مرتے وقت 100 درہم خیرات کرے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2866۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح اور شام کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5082۔ علم پھیلانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی، اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہتر ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 3661۔ مساکین بوجھ نہیں، رزق کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 2594۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5128۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 5212۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کمال ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے والد یعنی ماں اور باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2397۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اوپر 1 بار درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 1298۔ آئیے آپ، میں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے یعنی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے اگر اس سے رشتہ ناتا توڑا جائے تب بھی وہ رشتہ ناتا جوڑے رکھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991۔ سلام کرنے کی ترتیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5646۔ با جماعت نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز اکیلی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1477۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔